رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار اور ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دین اسلام کے لیے جو آپ کا کردار ہے اور جو آپ کے احسانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ منصب نبوت کے بعد پوری انسانیت میں خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے زبردست کردار جان کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے جس نے ادا کیا اس کردار کو کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی پہرا دیا اور آپ کی حفاظت کی، ہم ساری زندگی اس کے اس چھوٹے سے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ہر لمحہ جہاں بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی ہے مال دینے کی یا جان دینے کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو کر پہرا دینے کی، تو سب سے پہلے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا اس ہستی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عداوتوں اور دشمنی کے ماحول میں بھی اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد امت کی فکری تربیت جس ہستی نے کی اور امت کو بکھرنے سے بچایا اور ان کی ڈگمگاتی کشتی کو جس ہستی نے سہارا دیا اس ہستی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی شان جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا، اور حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جب ہجرت کی رات غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں جب غار کے اندر موجود تھے، تو جس وقت دشمن غار کے منہ پہ کھڑے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لحاظ سے پریشانی لاحق ہوئی کہ دشمن اتنا قریب آ چکا ہے، کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جس وقت یہ گھبراہٹ تھی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پوری امت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملا کے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر میری فکر نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے،
تو حضرت صدیق اکبر کو ساتھ ذکر نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے اپنے ساتھ ملا کے فرمایا، ابو بکر اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، ان اللہ معنا۔ یہ وہ عظمت اور وہ مقام ہے جو پوری امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کر اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر فرما رہے تھے۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دین اسلام کے لیے جو احسانات ہیں ان کا ذکر کیا اور آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا۔ فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا وہ جسے جہنم سے بڑا دور رکھا جائے گا۔ کون؟ الاتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ الاتقا اس میں تفضیل ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے اسے جہنم سے بڑا دور رکھا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا وہ اتقا، اس کی شان یہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو جائے۔ فرمایا کہ پھر وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ اس وجہ سے اپنا مال خرچ نہیں کرتا کہ اس پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے اور وہ اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے مال دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس مقام پر حضرت صدیق اکبر کی حسن نیت کو بھی بیان کیا۔ جس وقت آپ نے اپنا مال دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا، بڑے مہنگے داموں خرید کے آزاد کیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے حضرت بلال نے کوئی حضرت صدیق اکبر پر کوئی زندگی میں احسان کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مہنگے داموں خرید کے انہیں آزاد کیا، اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل کی کہ ان پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا کہ جس کا بدلہ دینے کے لیے ابو بکر صدیق نے مال خرچ کیا ہے۔ فرمایا ان کی نیت اتنی ستھری ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اپنا مال فقط رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کی حسن نیت کہ انہوں نے کس انداز میں اور کس نیت سے اپنا مال دیا ہے، کسی کا احسان نہیں تھا، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا مال خرچ کیا۔ اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب خلق کائنات جل جلالہ بھی انہیں اتنا دے گا کہ وہ بھی اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ اب الاتقا سے مراد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اجمع المفسرون، اس پہ تمام مفسرین کا اجماع ہے، وہ نہیں کہ جنہیں جو قیلا سے بات کریں اور کہیں کہ آواز آئی، کہا گیا، وہ جن کی تفسیریں من گڑت ہیں اور محض یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے، اب یہ نہیں کہ امام جعفر صادق کے پیچھے سند انہوں نے کس سے لیا، پھر سرکار تک کوئی سند بیان ہی نہیں کی جاتی، اور وہ بھی من گڑت باتیں ان کی طرف منسوب کر کے انہوں نے اپنی تفسیریں اس سے بھریں اور یہ کہا کہ آواز آئی۔ اب آواز دینے والا کون تھا، کس کو آئی، ان کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہوتی، وہ اس انداز میں اپنی تفسیریں کالی کرتے ہیں۔ لیکن امام رازی کہتے ہیں کہ الاتقا سے مراد یہ نہیں ہم کہتے کہ قیل آواز آئی اس سے مراد صدیق اکبر ہے، بلکہ الاتقا سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے لے کر امام رازی کہتے ہیں کہ آج کے دور تک تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ سب سے بڑا متقی جسے اللہ فرما رہا ہے
وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ الاتقا، سب سے بڑا متقی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ بتاتی ہے الاتقا، جب تقوی میں حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے تو رب ذوالجلال نے ہر لحاظ سے انہیں پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے جو ہے وہ عظیم وہ ہے، رب ذوالجلال کے ہاں سب سے اکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے سب سے بڑا متقی جب حضرت صدیق اکبر ہے تو رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے بڑا اکرم بھی حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ تو کہتے اس بات پہ مفسرین کا اجماع ہے کہ الاتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ اتقا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے۔ حالانکہ رب ذوالجلال کوئی دین اسلام کی اشاعت کے لیے مال کا محتاج نہیں تھا، اللہ کن کہتا تو پہاڑ سونے کے بن جاتے، لیکن رب ذوالجلال نے مال دے کر پھر آزماتا ہے۔ کون ہے جسے خود بھی مال کی ضرورت ہو اور اتنی تنگی کے ماحول میں وہ میرے نبی کی ایک آواز پہ سب کچھ اٹھا کے لے آئے اور اس انداز میں آ کے کہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، لیکن صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہ یہاں تک کہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر کے وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی سوئی بھی اٹکی ہوئی نہ رہ جائے، سب کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ فرمایا جن کو رب ذوالجلال نے مال دیا پھر وہ اس انداز میں خرچ کرتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ پھر انہیں الاتقا کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے امام رازی کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ ان کے مال دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور خالق کائنات جل جلالہ آپ کو اس احسان کا بدلہ اتنا دے گا جو آپ نے دین اسلام کے لیے کیا، صرف مال ہی نہیں بلکہ جہاں دین اسلام کو جان دینے کی ضرورت بھی پڑی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا میں مال تو دیتا ہوں چلو جان دینے کے لیے کوئی اور آگے نکل آئے، بلکہ جہاں بھی یہ موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان پر بھی آپ نے سب سے پہلا نمبر لیا ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس بات کو لکھا کہ الاتقا سے مراد کون ہے، تو اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے پہلے مفسر ہیں، رئیس المفسرین، صحابہ میں جو سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اس لحاظ سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق ہے، تو وہ فرماتے ہیں الاتقا ہوا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ الاتقا سے مراد کوئی اور نہیں، الاتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر اس پہ امام قرطبی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کردہ حدیث ہے وہ بھی اس مقام پر ذکر کی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے، اور وہ آیات کے جو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہیں وہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی کی شانیں اتنی کثیر ہیں، آپ کی شجاعت کے جو مقام اور مرتبے جو قصے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی ان کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی امام ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جن کے پیچھے جن کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں اور جن کو اپنا امام تسلیم کیا ہے اور جن کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے،
وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الاتقا سے مراد ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں حضرت مولا علی نے بھی الاتقا مانا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر کیوں دیتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں پہلا نمبر مولا علی نے دیا ہے. حضرت علی سے سچی اور حقیقی محبت یہ ہے کہ جنہیں حضرت علی پہلا نمبر دیں ہم بھی انہیں پہلا نمبر دیتے ہیں، اور جنہیں حضرت علی کہیں کہ ان کا مقام مجھ سے زیادہ ہے، آج لوگ ان کی محبت میں اٹھ کے کہیں کہ نہیں ہماری محبت مجبور کرتی ہے کہ ہم حضرت علی کو پہلا نمبر دیں، تو ایسی محبت تو حضرت علی نے بھی قبول نہیں کی. یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 500 فرمان ایسے ہیں کہ جن سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہوتی ہے. اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر قرآن کی آیات بھی نہ ہوں آپ کی افضلیت پہ، رسول اللہ کے 700 فرمان بھی آپ کی افضلیت پہ نہ ہوں، تو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے لیے مولا علی کے 500 اقوال ہی کافی ہیں. کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہیں پہلا نمبر دیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق کائنات جل جلالہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ رحم فرمائے. یہ دعا دینے کے بعد آپ کے پھر جو احسانات تھے دین اسلام کے لیے میرے محبوب نے وہ بیان کیے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میرے آقا فرمانے لگے ان کا ایک احسان دین اسلام پر یہ ہے زوجنی ابنتا، کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی صاحبزادی کا نکاح میرے ساتھ کیا. اور یہ احسان حضور پر نہیں ہے، یہ تو نبی کا احسان ہے حضرت صدیق اکبر پر کہ انہوں نے قبول فرما لیا، حضور پر کسی کا احسان نہیں. یہ احسان یعنی واسطے کے ساتھ دین اسلام پر ہے کہ ام المؤمنین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں آئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خواتین کے لحاظ سے دین کا بہت بڑا حصہ جو خواتین کے مسائل پر مشتمل ہے وہ آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے، اور دین کا ایک تہائی حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے لیا ہے اور آگے امت تک پہنچایا ہے. یہ احسان ہے دین اسلام پر اس لحاظ سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح جب حضور سے کیا تو ان کے ذریعے پھر امت تک دین پہنچا. تو اس لحاظ سے یہ بھی دین اسلام کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے. اور دوسرا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ. حضرت صدیق اکبر کی اسلام کے لیے دوسری خدمت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کندھے پہ اٹھا کے دار ہجرت کی طرف لے کر گئے. وہ رات کی تاریکی میں جب 7 قدم اٹھا کے چلنا بڑا مشکل تھا اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلنے والا معاملہ تھا، لیکن صدیق اکبر نے جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے نہ صرف میرے ساتھ چلے ہیں بلکہ کندھوں پہ اٹھا کے مجھے غار تک لے کر گئے. پھر پورے رستے جہاں بھی خدمت کی ضرورت پیش آئی ہے حضرت صدیق اکبر پیچھے نہیں ہٹے، ہر لحاظ سے انہوں نے میرا ساتھ دیا. یہ چلنے کا انداز تھا، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. محبوب نے پوچھا صدیق اکبر اس انداز میں چلنے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں محبوب جب آگے چلتا ہوں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے نہ آ جائے میں پھر دائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے نہ آ جائے، محبوب میں یہ سوچ کر میں آپ کے بائیں طرف آ جاتا ہوں. اس بے چینی کے عالم میں کہ کہیں محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی حملہ کرے تو ابو بکر پہ کرے، محبوب کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، اس انداز میں جب آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے،
تو خلق کائنات جل جلالہ نے قرآن میں آپ کو الاتقا کا منصب عطا فرمایا ہے، اور فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، ان کا ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے میرے بلال کو، جو دین اسلام کے عظیم مؤذن اور جن کا تعارف ہی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے ہوتا ہے، وہ بلال کے جنہیں محض احد کہنے پر جن کا آقا ان پہ ظلم و ستم کرتا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اللہ کی رضا کے لیے جس وقت مال پیش کیا اور اس سے کہا کہ ڈیمانڈ کرو کہ کتنا تم مانگتے ہو، اس نے یہ کہا کہ بہت زیادہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں حضرت بلال کی یعنی اس طرح کے غلام کی اتنی قیمت نہیں تھی، بہت زیادہ قیمت مانگی۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں تم سے ایک پیسہ بھی کم نہیں کرواؤں گا، جو تم نے مجھ سے مانگا ہے وہی دے کر میں حضرت بلال کو خرید کے آزاد کروں گا۔ اس آقا نے کہا کہ اے ابو بکر، تم تو بڑے ذہین تاجر ہو، تم نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، لیکن اتنا زیادہ مہنگا اور اتنی زیادہ قیمت دے کر بلال کو خرید لیا جس کی ہڈیوں پہ ماس بھی نہیں رہا، وہ بھی پگھل چکا ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے بلال کو خدمت لینے کے لیے نہیں خریدا، میں نے تو رسول اللہ کی ایک مسکراہٹ کے لیے خریدا ہے، کہ جب بلال کو خرید کر میں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، میرے محبوب دیکھ کے خوش ہوں گے، ان کی ایک مسکراہٹ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ تو تو نے مانگا ہی کچھ نہیں، میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں نے تو بڑے نفع کا سودا کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ کی وہ قیمت ہے کہ جس پہ ہزاروں بلال بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ کام کیا تو خلق کائنات جل جلالہ کی طرف سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ سند ملی کہ یہ احسان اتارنے کے لیے مال نہیں دیتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مال دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان عظمتوں کو بیان کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو بھی بیان کیا۔ روافظ کی جو تفسیر ہے فیض کاشانی، اس میں انہوں نے اس آیت کو الاتقا سے مراد یہ کہا کہ اس سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ اس پہ رسالہ لکھا اور کہا کہ الاتقا سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگلی آیات اس کا انکار کرتی ہیں۔ اگلی آیات میں ہے کہ الاتقا وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت مولا علی تو چھوٹے تھے اور خود رسول اللہ حضرت مولا علی پہ خرچ کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت علی تو حضور کی پرورش میں تھے اور سارا خرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اٹھاتے تھے۔ تو اس وقت تو حضرت صدیق اکبر کی یہ شان تھی کہ آپ اپنا مال اس وقت دین اسلام کے لیے خرچ کر رہے تھے، اور حضرت مولا علی پر تو حضور خود خرچ فرماتے تھے۔ اس لیے یہ آیات بتاتی ہیں الاتقا سے مراد حضرت مولا علی نہیں، بلکہ مولا علی کے بھی جو امام ہیں وہ حضرت صدیق اکبر مراد ہے۔ اور پھر روافظ کا تو یہ طریقہ ہے، یہ تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آیات ہیں، ان کا تو حملہ اتنا سخت ہے کہ جو آیات رسول اللہ کے بارے میں ہوں وہ حضرت مولا علی پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کے اندر واضح رسول کے لفظ ہیں، لیکن انہوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی کہا کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ لوگوں
میری وجہ سے دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو مجھ سے بغض رکھیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو حیدر حیدر تو کریں گے، میری محبت کا دعویٰ تو کریں گے، لیکن مجھے وہ شانیں دیں گے جو میری نہیں ہوں گی، وہ مقام دیں گے جو مقام میرا نہیں، محبت میں حد سے بڑھیں گے، تجاوز کریں گے. فرمایا ان کی یہ محبت کے وہ حد سے بڑھ کر مجھ سے پیار کریں، فرمایا ان کا یہ پیار بھی قبول نہیں ہے. مجھے وہ مقام دو جو مقام مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. اس حد سے تجاوز کرو گے تو پھر وہ پیار بھی تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. پیار وہی قبول ہے کہ جو دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور شرائط کے مطابق حضرت صدیق اکبر سے بھی کیا جائے، حضرت مولا علی سے بھی کیا جائے. احسانات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کے اندر وہ حدیث پاک جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کشان نبوت سے جب باہر نکلے، سحری حیات کے آخری ایام تھے، اور ان ایام کے اندر آپ کے مصلی پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے. تو آپ اتنی سخت علالت کے باوجود بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضروری سمجھا اور آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد میں آئے. نماز پڑھانے کے لیے نہیں، نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے. منبر پہ آ کے بیٹھے اور بیٹھ کے آپ نے خطاب کیا، اور وہ آخری خطاب بعد میں جو آپ نے حجرہ عائشہ صدیقہ میں کلام کیا وہ الگ کلام ہے، لیکن مجمع عام سے خطاب تمام صحابہ کو جمع کر کے جو میرے محبوب نے آخری تقریر کی، وہ آخری تقریر کا موضوع بھی عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی مات فیہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بیماری میں کہ جس میں آپ کا وصال ہوا، ان ایام کے اندر آپ اپنے کشان نبوت سے باہر نکلے، اور حال یہ تھا آسبن رأسہ خرقہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کپڑے کے ساتھ اپنا سر مبارک باندھا ہوا تھا. صحیح بخاری کے لفظ ہیں. یعنی تکلیف کی شدت تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے ضروری سمجھا صحابہ کو خطاب کرنا. اور ذرا سوچو کہ وہ خطاب کتنا اہم ہوگا، کتنا ضروری ہوگا. میرے محبوب کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ یہ میرا پیغام ہے، جاؤ جا کے صحابہ کو دے دو، پھر بھی مانا جاتا. لیکن میرے محبوب نے خود باہر نکلے ہیں اور اس بات کو ضروری سمجھا کہ یہ اہم بات میں خود اپنے صحابہ کو تک پہنچاؤں گا، تاکہ اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قعد علی المنبر، منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور جلوہ گر ہو کر حمد و ثنا کے بعد میرے آقا فرمانے لگے، انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں سنو، تمام انسانوں میں، پوری روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے مجھ پر آمنا سب سے زیادہ احسان کیا ہو من ابی بکرین، حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر، ان سے بڑھ کر دین اسلام کے لیے جس نے سب سے اہم اور سب سے بڑا کردار جان کے لحاظ سے اور مال دینے کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس نے امنا، اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ جس نے احسان کیا ہے، فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. من الناس احد، کوئی بھی ایسا نہیں. امنا اگر بیچ میں من آتا تو یہ ہوتا کہ اور بھی ہیں جنہوں نے احسانات کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ابو بکر بھی ہیں. فرمایا نہیں، ان تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا.
نہ پہلے کوئی پہنچا ہے جس نے اتنا احسان دین کے لیے کیا ہو، نہ قیامت تک کوئی اتنا کر سکتا ہے جتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے ہیں۔ فرمایا انہوں نے ان سے بڑا کسی کا دین اسلام کے لیے کوئی احسان نہیں ہے۔ اور فرمایا سدو انی کل خوخہ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا میری مسجد کے اندر جس کا دروازہ کھلتا ہے، جس کے گھر کا دروازہ میری مسجد میں کھلتا ہے وہ سارے بند کر دیے جائیں، لیکن صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رکھا جائے، ان کے دروازے کو بند نہ کیا جائے۔ وہ جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ صدیقہ میں سے نکل کر مسجد میں آتے تھے، ایک آپ کے حجرہ مبارک کا دروازہ کھلتا تھا، اور اس طرف باب السلام کی طرف جہاں سے اب لوگ داخل ہوتے ہیں وہاں تھوڑا سا یعنی قبلے سے اپوزٹ نیچے کی طرف آئیں تو وہاں آج بھی حضرت صدیق اکبر کے نام کا دروازہ موجود ہے، اور یہ اس جگہ پہ ہے جہاں اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ تو فرمایا سب کے بقیہ کے بند کر دیے جائیں، اور صحابہ کے بھی کھلتے تھے۔ فرمایا جس نے آنا ہو وہ گلی سے گزر کے آئے، لیکن صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ میرے محبوب ان کے دروازے کو کھول کر یہ پیغام دے رہے تھے، جس طرح اب میں حجرہ عائشہ صدیقہ سے نکل کر تمہیں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کام میرے ابو بکر نے کرنا ہے۔ فرمایا ان کی ضرورت ہے ان کے گھر کے دروازے کی کہ وہ مسجد میں کھولا جائے، اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے نماز پڑھانے کی، اس لیے بقیہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میرا دروازہ بھی کھلتا ہے تو میں بھی امامت کا اہل ہوں، میں بھی امامت کا اہل ہوں۔ فرمایا نہیں، بقیہ سب کے بند کر دو، حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ اب اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطاب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادیت پہ اور آپ کی افضلیت پہ یہ دلالت کرتا ہے کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہو، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج کو ساتھ ملا کے یہ کہیں کہ محبوب میرے ابا جی بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کا تو رونا ہی بند نہیں ہوگا، آنسو نہیں تھمیں گے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ ضد نہ کرو، ابو بکر کو مصلی پہ میں نے نہیں کھڑا کیا، میرے رب نے کھڑا کیا ہے۔ فرمایا یہ میرا ہی فیصلہ نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ کھڑا کرنا، فرمایا تم کہتی ہو کہ حضرت عمر کو کھڑا کر دیا جائے، یقبل اللہ، فرمایا عائشہ میرا رب انکار کرتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کسی کو کھڑا نہیں کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انفرادیت ہے۔ آج لوگوں نے اس لحاظ سے بھی تقسیمیں کی، چلو خلافت میں پہلا نمبر ان کو دے دو، لیکن تقوی، ولایت، پرہیزگاری میں پہلا نمبر حضرت مولا علی کا ہے۔ میں نے کہا کہ آج بھی تم اپنے محلے کی مسجد میں امام ڈھونڈنا ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو سب سے اچھی خلافت کرنی، سیاست کرنی آتی ہے ہم اسے امام بنائیں گے، نہیں، مصلی دینے کے لیے آج بھی ٹیسٹ یہ ہے کہ جو پرہیزگار زیادہ ہے، متقی زیادہ ہے، علم والا زیادہ ہے، اسے مصلی دیا جائے۔ فرمایا جب آج یہ اصول ہے تو اس وقت بھی میرے نبی نے مصلی دے کر یہ بتایا جسے میں مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں صرف سیاست میں نہیں، اس کا تقوی اور پرہیزگاری میں بھی پہلا نمبر ہے، جسے میں نے مصلی دیا ہے خلافت میں بھی پہلا نمبر اسی کا ہے، اور تقوی پرہیزگاری میں بھی، ولایت میں بھی پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب اس لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا احسان دین اسلام پر یہ بھی ہے، اور بالخصوص وہ احسان جس پہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی گواہیاں ہیں، اور وہ اتنا بڑا کردار ہے کہ اگر وہ کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نکالا جائے تو دین سلامت ہی نہیں رہتا۔ وہ کردار کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان پہ تو غم کے
ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بہادر ہیں، لیکن غم کی کیفیت یہ تھی کہ گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے تھے اور کہتے تھے جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ چلے گئے میں اس کا سر اتاروں گا، یہ حالت تھی۔ لیکن صدیق اکبر نرم دل ضرور تھے، لیکن میرے نبی نے تیاری اتنی کروائی تھی، بتایا تھا جب امت پہ اس طرح کی صورتحال بن جائے تو امت کے اس شیرازے کو بکھرنے سے جس نے بچانا ہے وہ ہے جسے میں اپنی حیات پہ مسلح پہ کھڑا کر کے جا رہا ہوں۔ کیسا کردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک طرف سارے صحابہ ہیں اور ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ ہے۔ جب لشکر اسامہ کو میرے محبوب نے اپنے ظاہری حیات کے آخری زمانے میں آخری ایام کے اندر روانہ کیا شام کی طرف، ابھی وہ لشکر رستے میں تھا، اطلاع آ گئی کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسامہ واپس آ گئے اور جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور کے اندر دفنا دیا گیا تو حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلا جو حکم نامہ جاری کیا وہ یہ تھا، فرمایا لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے، جس طرح میرے نبی نے روانہ کیا تھا اس کو روانہ کیا جائے۔ حضرت اسامہ بھی کہہ رہے تھے خلیفۃ المسلمین اے حضرت صدیق اکبر، ابھی محبوب کا وصال ہوا، یہ جو قریب قبائل ہیں ان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے، اگر یہ سارے دین اسلام سے پھر گئے، یہ سارے باغی بن گئے، یہ مدینے پہ حملہ کریں گے، آپ کو شہید کر دیں گے۔ اگر مدینے سے سارے صحابہ نکل گئے شام کی طرف، بڑے بڑے جرنیل صحابہ تو میرے ساتھ ہوں گے، مدینہ شریف میں آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو یہاں خطرہ ہے، ابھی صورتحال سنبھلے گی تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے روانہ کیا، انہیں پتا تھا، اور ساتھ حضرت اسامہ کو کہا، جب روانہ کیا تو ساتھ یہ فرمایا اسامہ ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ تو تجھے میری زیارت نصیب نہ ہو۔ فرمایا اس وقت تو محبوب نے اپنے وصال کی خبر دے دی، پھر بھی روانہ کیا، تو وہ یہ ساری صورتحال جانتے تھے۔ فرمانے لگے اے اسامہ سنو، میں اکیلا مدینے میں رہوں گا، اگر کوئی مجھے آ کے شہید کر دے، مجھے کفن دینے والا بھی کوئی نہ ہو، غسل دینے والا بھی کوئی نہ ہو، دفن کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، پرندے آ کے میرا بوٹیاں نوچ کے کھا جائیں، فرمایا پھر بھی میں نبی کے فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا، پھر بھی میں اس لشکر کو شام کی طرف روانہ کروں گا۔ اور ادھر شام والے جشن منانے کی تیاری میں تھے کہ مسلمانوں کے نبی نے جاتے ہوئے بھی دنیا سے ہمیں مارنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، لشکر بھیجا تھا، وہ رستے سے واپس چلا گیا، وہ جشن منانے کی تیاری میں تھے کہ اب مسلمان جو ہیں ان کی صورتحال وہ نہیں رہی، یہ ڈگمگا گئے، اب ان کی وہ پاور پیچھے سے ختم ہو گئی، ابھی جشن منانے کی تیاری میں تھے، آ کے کسی نے بتایا وہ لشکر جو واپس گیا تھا وہ دوبارہ شام کی طرف آ رہا ہے، تو یہ رعب اور دبدبہ ان پہ طاری ہوا دیگر ملکوں پر بھی اور دیگر سلطنتوں پر بھی کہ یہ مسلمان وہ ہیں جن کے اوپر غم بڑا تھا نبی کے جانے کا، لیکن نبی جن کو پیچھے کھڑا کر کے گیا ہے اس نے امت کے شرازے کو بکھرنے نہیں دیا، امت کے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا، جو نبی کے فیصلے تھے انہی کو قائم رکھا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلہ میں دوسری گواہی کہتے ہیں، دوسرا فیصلہ حضرت صدیق اکبر کا یہ تھا، خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو کہتے ہیں حضرت عمر میں بھی کہہ رہا تھا کہ ابو بکر ان سے جہاد نہ کرو، یہ نماز ہمارے والی پڑھتے ہیں، قبلہ ہمارا ہی ہے، بقیہ سارے کام ہی کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا ہی تو انکار کرتے ہیں، اور حدیث ہے حضور فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے خون محفوظ ہیں، اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر اگر یہ ایک رسی بھی جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پہ دیتے تھے وہ بھی اگر روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا،
باقی آگے نتیجہ جو بھی نکلے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول تب ہے جب جس طرح بندہ نماز مانتا ہے اس طرح بندہ زکوٰۃ بھی مانتا ہو۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھے، نماز بھی پڑھے، حج بھی کرے، روزے بھی رکھے، اور ضروریات دین میں سے ایک کا بھی انکار ہو تو اس کی نماز کا اعتبار نہیں، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھ جیسے لوگ بھی آ کے ابو بکر کو مشورہ دے رہے تھے کہ لشکر نہ بھیجو، کہتے ہمیں پتہ بعد میں چلا، اگر اس دن حضرت صدیق اکبر میرے کہنے پہ لشکر روک دیتے اور ان کے خلاف جہاد نہ کرتے تو حضرت عمر کہتے دین سارے کا سارا تباہ ہو جاتا۔ اس دن دین بچایا ہے تو صدیق اکبر کی سیاست نے بچایا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست نے بچایا ہے۔ کہتے ہیں اگر میری بات مان کے اگر صدیق اکبر نہ بیچ دے، کل کو کوئی اور اٹھتا وہ کہتا ہمیں نماز کی چھٹی دی جائے، کوئی اور کہتا ہمیں روزوں کی چھٹی دی جائے، کوئی اور کہتا ہمیں حج کی چھٹی دی جائے، تو دین تو تباہ ہو جاتا۔ کہتے پہلے دن سے حضرت صدیق اکبر نے جو اس انداز میں فیصلے کر کے قیامت تک کے لیے دین محفوظ کیا ہے، اس کردار کو کردار صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔